السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ باکس میں کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام بھائی بہن دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے پھر سے ایک نئے موضوع کو لے کر آیا ہوں، جو ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ موضوع ایسا ہے یا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس نے ہماری نوجوان نسل کی کمر توڑ کر رکھی ہوئی ہے۔ تو آسان الفاظ میں کہوں تو میں آج آپ سامعین کے سامنے نشے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ نشہ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ کسی بھی چیز کی غیر ضروری لت جس کا سراسر ہمیں نقصان ہی پہنچ رہا ہو، فائدہ نہ کے برابر ہو، اس کو نشہ کہتے ہیں۔ جس کو ہم سگریٹ، بیڑی، تمباکو، شراب نوشی اور دیگر ناموں سے پہچانتے ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن و حدیث میں وضاحتاً بہت سارے مواقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے متعلق اشارتاً کنایتاً بہت مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس چیز کے متعلق توجہ دلائی کہ تمہیں کون کون سی چیزیں کھانی ہیں، کون کون سی چیزیں استعمال کرنی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کھانی، جن کو نہیں استعمال کرنا، چاہے وہ پینے کی ہو، کھانے کی ہو۔ تو ان میں ایک چیز تھی، وہ تھی نشہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ اب چونکہ ایک اگر آج کے حساب سے، گوگل کے حساب سے ہم اس کے اوپر تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر 100 آدمی میں سے 55 یا 60 آدمی نشہ کرنے والے ہیں۔ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، کسی بھی قسم کا نشہ کرتے ہیں، مگر ہر 100 میں سے 55 یا 60 آدمی اس چیز کو استعمال کرتے پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کے اوپر حرام کا حکم لگا دینا یہ سراسر ظلم ہوگا، سراسر یہ غیر شرعی ہوگا، کیونکہ شریعت نے چونکہ حدود قائم کیے ہیں۔ اسلام صرف 5 وقت نماز، پھر اس کے بعد دین کے جو ارکان ہیں، شرائط ہیں، دین کی جو ایسی چیزیں ہیں، ایسے اعمال ہیں جن کو کرنا ضروری ہے، ان کو نہ کرنے والے کے اوپر سراسر کفر کا، حرام کا فتویٰ لگا دینا، اس کو دین نہیں کہتے۔ چونکہ دین بڑا ہی، اسلام چونکہ بہت ہی متوازن دین ہے، اس کے اندر حدود قائم کیے گئے ہیں کہ آپ حد میں رہ کر کسی کے اوپر کسی قسم کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک، علماء احناف کے نزدیک یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر نشاور چیز کو حرام نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے اندر انہوں نے تقسیم کیے ہیں کہ کل مسکرین حرام، مسکرین سے مراد وہ نشہ جو دماغ میں ایسا فطور قائم کرے، ایسا فطور پیدا کرے جس کے ذریعے سے ماں، بہن، بیٹی کا امتیاز بھول جائے، انسان بے ہوشی کی حالت میں ہو جائے، اس کو مسکرون کہا جاتا ہے۔ وہ نشہ حرام ہے، جیسے کہ شراب یا افیم، گانجا، چرس، کوکین، ہیروئن، ڈرگز، ایسی چیزیں ان کو حرام
قرآن نے بالکل صراحتاً، قرآن و حدیث نے، علماء نے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مگر چونکہ عموماً ان کا استعمال نہیں ہوتا، عموماً سگریٹ، بیڑی کا، تمباکو کا استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے متعلق بات کرنی ہے۔ تو علماء نے ایک زاویے کے مطابق ان کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے کہ بہرحال یہ نشہ تو ہے مگر مسکر نہیں ہوتا، یعنی ان کے اندر مفتر ہوتا ہے، یہ مفتر ہوتے ہیں، یعنی فطور تو ہوتا ہے مگر ان کے اندر ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی جو شراب یا دیگر بڑے منشیات میں پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا، مکروہ تنزیہی قرار دیا جائے گا۔ ایک وقت کے لیے ہم اسلام کو، گناہگاری کو، ثواب کو سائیڈ کریں، کنارے میں رکھیں، ہم صرف بات کریں نشے کے متعلق کہ اس سے فائدہ کتنے ہوتے ہیں اور نقصانات اس کے کتنے ہیں۔ تو فائدوں کی طرف اگر چلیں، ہم فائدوں کی بات کریں تو صرف اس کا ایک فائدہ ہے کہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے دماغ کو اطمینان مل رہا ہے، میری دل کو اطمینان مل رہا ہے، مگر اس اطمینان کے بعد اگر ہم بات کریں نقصانات کی، ہزاروں نقصانات، جیسے کہ ایذائے مسلم حرام ہے، تو جب آپ نشہ کر کے کسی کے سامنے جائیں تو اس کو بہت زیادہ حد درجے کی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے بدبو کی وجہ سے، آپ کے جو منہ سے بدبو آ رہی اس کی وجہ سے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید رکھا ہے تمہاری جانوں کو، مالوں کو، تمہارے اوقات کو، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ تو ہم سراسر اگر غیر محسوس طریقے سے اس کو، اگر ہم یہ کہیں کہ غیر محسوس طریقے سے ہم خودکشی کر رہے ہیں، ہم جو ہے آہستہ آہستہ کر کے ہم اپنی زندگی کو کیا کر رہے ہیں؟ برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ آ گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تمام وہ احادیث ہیں جن کے اندر صفائی کو ایک اہم ترین عمل قرار دیا ہے اسلام نے۔ تو جب ہم نشہ کرتے ہیں تو نشے کی وجہ سے حد درجے کی گندگی پھیلتی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، اور بدبو کا یہ ہے کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آئے اور وہ مسجد میں چلا جائے تو اس کے متعلق کیا کہ فرشتے اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ پائی گئی اس کے اندر۔ پھر اگر ہم جسمانی نقصان کی بات کریں تو ڈاکٹرز اور اطباء نے اس کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ایک سگریٹ سے آپ کی زندگی کے 16 سیکنڈ کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ ایسی مہلک بیماریوں کے اندر آہستہ پڑ جاتے ہیں، آپ ایسے مہلک بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، پر آپ کے آہستہ کر کے انٹرنل پارٹس آف باڈی جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کیا ہوتے ہیں کہ آہستہ آپ کی عمر کم ہوتی ہے، اور ایک سگریٹ یا بیڑی کی وجہ سے آپ کی عمر میں سے 16 سیکنڈ کا وقت کم ہوتا ہے۔ جیسے کہ بات کریں تو ایک CDC کیا جو ریسرچ ہے، جو ایک CDC ایک ایسا ادارہ ہے جس کے معنی ہے، میننگز ہیں، اس کے فل فارم ہے سینٹر فار ڈیزیزز اور کنٹرول ڈیزیزز اینڈ کنٹرول پریونشن، ایسا کچھ ہے اس کے معنی۔ تو اس کی میننگ یہ ہے، تو یہ ایک ادارہ ہے جو عالمی سطح پر کام کرتا ہے، جو مہلک بیماریوں کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، ان کی روک تھام کے اوپر جو ہے کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے مطابق ہم اس کا اگر پتہ لگائیں تو ہر سال جو ہے 4 لاکھ اور قریب 80,000 4,80,000 لوگ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، تمباکو، سگریٹ نوشی وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں۔ پھر اگر ہم WHO کی بات کریں، یہ بھی ایک عالمی صحت کا ادارہ ہے، تو اس کے زاویے کی طرف، ریسرچ کی طرف جائیں تو اس کے مطابق ہر دن اس تمباکو اسموکنگ جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر دن 65 ہر سال
65,000 لوگ اس کی وجہ سے مرتے ہیں۔ تو یہ ان کی تحقیق ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہونے والے بہت ساری مہلک بیماریاں، کینسر، تھروٹ کینسر، لنگس ڈیزیز جو ہے، ہارٹ اٹیک کا ایک بڑی وجہ یہ بھی بنتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اب ہم دیکھیں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جن کو اگر میں کہوں کہ چلو ہم چائے پینے جاتے ہیں کسی ہوٹل پہ، تو وہ ناک کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہوٹل پر کیا جائیں گے، وہاں دودھ اچھا نہیں ہوتا، پانی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے آتے ہیں، اور وہ شوقیہ طور پہ سگریٹ کو پینا پسند کرتے ہیں اور اس کو بڑے ہی ایک اپنی فخر کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ چائے پینا ان کے لیے، جو چائے پیتے ہیں وہ اگر گندا ہی پانی ہوگا پھر بھی وہ اتنا بڑی بیماری نہیں پیدا کرے گا آپ کے جسم کے اندر جتنا کہ ایک سگریٹ جس کو آپ فخر کے طور پر پی رہے ہیں۔ یا یوں کہیں کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان بالکل ایک 10 معتبر معزز آدمیوں کے بیچ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کھلے عام اس کو پی سکیں، کھلے عام نشہ کر سکیں، شوقیہ طور پر، فخر کے طور پر آپ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس نشے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ میری مجبوری بن گئی ہے، ضرورت بن گئی ہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یہ سراسر آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ نے کوشش ہی کب کی کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ اس کو چھوڑنے کی بالکل طاقت رکھتے ہیں۔ آپ نے کب کوشش کی؟ جب آپ کوشش کریں گے تو آپ سے ضرور یہ چھوٹ جائے گا، مگر کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ ایک دن چھوڑ دیا گیا، دوسرے دن چھوڑا، تیسرے دن پھر دل آیا، کسی دوست نے کہا چلو ایک پی لینے سے کیا ہوتا ہے، تو پینا شروع کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے حد درجے کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، معاشرے کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں، اور آج کل ہم دیکھیں نوجوان نسل کے اندر بد تہذیبی، لہجے کے اندر سختی اسی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے جو ہے۔ اور اس کے اندر بڑا کردار جو ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے والدین بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ ہمارے عموماً والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنی گھر میں کچن میں بیٹھے ہوئے وہ اولاد کے سامنے سگریٹ پینا شروع کر دیا، بیڑی پینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اولاد کو یہ ایک سبق مل رہا ہے والدین کی طرف سے۔ اب بتائیں کہ وہ اولاد سگریٹ بیڑی نہیں پیے گی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ جب آپ خود اس کو سبق دے رہے ہیں، اس کے سامنے ایک مثال قائم کر رہے ہیں کہ دیکھو میں سگریٹ پی رہا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر بری بات ہوتی تو آپ نہیں پیتے۔ تو یہ بالکل آپ اس کو سبق دے رہے ہیں، تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے ماں باپ کی شکایتیں آتی ہیں، نہیں جی میرے سامنے سگریٹ پی رہا تھا، میں نے دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا۔ پھر اساتذہ کی جو ہے اس کو لاپرواہی کہا جاتا ہے، نہیں آپ غور و خوض نہیں کرتے۔ یہ سب لاپرواہیاں آپ ہی کی ہیں۔ تو اس لیے بس آپ سے گزارش ہے کہ جب یہ کوئی اچھی چیز نہیں، فخر کی چیز نہیں، اس کو 10 آدمیوں کے بیچ آپ کر نہیں سکتے، تو پھر کیا فائدہ ہے اس کو کرنے کا؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو چھوڑ دینا ہی اچھا ہے، بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا